اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکائد الشیطان۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں شیطان کی چالوں کو۔ آج ہم شیطان کی آخری 3 چالوں کو ڈسکس کریں گے، تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ شیطان کی ایک اور جو بہت بڑی چال ہے وہ ہے تجنید النساء للفساد، فساد کے کام کے لیے عورت کو اعلی کار بنانا۔ مراد فتنے کے لیے عورت کو یوز کرنا، عورت کے ذریعے فتنہ کروانا۔ آپ گھروں کا جائزہ لیں یا بازاروں کا جائزہ لیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا جائزہ لیں یا کسی بھی پلیس کا جائزہ لیں، ہر جگہ فساد کی جڑ حقیقت میں ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی شیطان کی ٹرکس میں سے ایک ٹرک ہے کہ وہ عورت کو یوز کرتا ہے فساد کرنے کے لیے۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی عورت کو۔ یاد رکھیے گا، ایک بے پردہ عورت ابلیس کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر ہے جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ پس ابلیس اس عورت کو استعمال کر کے فساد اور گندگی پھیلاتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے کی چیز ہے۔ پھر جب وہ نکلتی ہے، یعنی بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ اور حدیث میں استشرفہا کا ورڈ یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی شیطان اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ شیطان ایسی عورت سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس کے تھرو فساد کرے گا، اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تابعی ہیں سعید بن مسیب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر وہ اس چیز سے کبھی عمل میں نہیں آیا کہ اس کو عورت کے ذریعے ہلاک کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا میٹھی ہے اور سرسبز ہے، یعنی دیکھیں چکھنے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا، پس دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو، فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، پس بے شک بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ ہوا تھا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس حدیث میں مردوں کو محتاط رہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ عورتوں سے بچو۔ کس طرح کی عورت؟ جو پردے کا خیال نہیں رکھتی، بے پردہ عورت سے بچنے کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والیاں اور تکبر سے چلنے والیاں ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر کوے کی طرح۔ مراد کیا کہ بہت کم ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ نے معراج کے رات جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک اور کتنا پردے کا خیال رکھتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے بارے میں مت سوال کرو، اور ان میں سے ایک کون سا؟ ایک ایسی عورت کہ اس کا شوہر اس سے غائب ہو اور وہ اس کے دنیاوی اخراجات پورے کر کے گیا ہو، لیکن وہ اس کی عدم موجودگی میں بن سور کر باہر نکلی۔ یعنی ایسی عورت کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔
کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اوبویسلی ایسی عورت جہنمی ہے. اور حسان بن عطیہ کا ایک قول ہے، ما اتیت امت قط الا من قبل نسائہم، کہ نہیں لائی گئی کوئی امت کبھی مگر اپنی عورتوں کی طرف سے. یعنی جو امت بھی ہلاک ہوئی وہ عورتوں کی طرف سے ہی ہلاک ہوئی. تو ہمیں آج غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کے اعلی کار تو نہیں بن گئے، کہیں ہم زیب و زینت کا اظہار کر کے اور تبرج، قرآن میں تبرج کا ورڈ آتا ہے، اس کو اختیار کر کے شیطان کے ذریعے اور شیطان ہمیں یوز کر کے کہیں فساد تو کریٹ نہیں کر رہا. بہت زیادہ اس مقام پر سوچنے کی ضرورت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. شیطان کی جو ایک اور ٹرک ہے وہ ہے نسیان الامر المہم، اہم چیزیں بھلوا دینا. عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے قرآن بھول جانے کی شکایت کی تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. آپ نے 3 مرتبہ ایسا کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس کو یاد کرنا میں پسند کرتا تھا. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نا شیطان نے لیلۃ القدر کا دن بھلوا دیا تھا. تو یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ اہم چیزیں بھلوا دیتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے تعوذ پڑھنا چاہیے. جب بھی انسان بھولنے لگے، جب بھی کوئی اہم علم بھول جائے، اہم امر بھول جائے، تو فوراً سے تعوذ پڑھ لے اور فوراً سوچے کہ یہ بھی شیطان کی ایک ٹرک ہے. اسی طرح شیطان کی جو سب سے آخری ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو کے ذریعے بہکا دیتا ہے. بعض اوقات اچھا بھلا صحیح انسان بات کرتے کرتے غلط بات کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں اپنی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے. جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، اور گفتگو کے دوران بھی بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.